بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کلاس 10th میں آج ہم ایک نیا چیپٹر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، مین اینڈ ہز انوائرمنٹ۔ یہ ایک انٹرسٹنگ، انفارمیٹیو اور امپورٹنٹ چیپٹر ہے، اور اس میں انشاءاللہ ہم بہت سے ایسی نئی چیزوں کے بارے میں بات کریں گے جو آپ نے پریویس کلاسز میں نہیں سنی ہوگی۔ تو سب سے پہلے چیپٹر جو ہے وہ موسٹلی ہمارے ایٹماسفیئر یعنی ہمارے انوائرمنٹ میں جو چیزیں ہیں لیونگ ہیں، جو بایوٹک کہلاتے ہیں، اور جو نان لیونگ ہے وہ اے بایوٹک کہلاتے ہیں، جس میں ایٹماسفیئر ہیں، ہائیڈروسفیئر ہیں اور لیتھوسفیئر ہیں، اور بایوٹک میں پلانٹ ہیں، اینیملز ہیں اور مائکروبس ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کے بارے میں انشاءاللہ اس چیپٹر میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہمارا اس میں جو ٹاپک ہے وہ ہے لیول آف ایکولوجیکل آرگنائزیشن۔ انوائرمنٹ ایگزبٹ ڈفرینٹ لیول آف آرگنائزیشن۔ انوائرمنٹ ہمارے سراؤنڈنگ میں جو چیزیں ہیں یہ ہمارا انوائرمنٹ ہے، اور اسی انوائرمنٹ میں مختلف قسم کے لیولز ہوتے ہیں یا لیول آف آرگنائزیشن ہوتے ہیں۔ لیول آف آرگنائزیشن، ہر ایک لیول آف آرگنائزیشن ایک خاص ان کے کچھ خاص کریکٹرسٹک ہوتے ہیں، نیچر ہوتا ہے، اور اس کے کچھ خاص فنکشنز ہوتے ہیں، اور اس لیول میں سب سے پہلا لیول جو ہے وہ اسپیشی ہے۔ تو ہم سمپلی ڈیفائن کرتے ہیں اسپیشی کیا ہے۔ اس کی پہلے بھی ہم نے ڈیفینیشن کی ہے، پر اسپیشی a group of similar organism that can breed with one another naturally and produce fertile offspring۔ اسپیشی ایسے سملر آرگینزم جو قدرتی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ انٹر بریڈنگ کرتے ہیں اور ایز اے ریزلٹ فرٹائل بچے پیدا کر سکتے ہیں۔ فرٹائل بچوں پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے بچے جو پھر انٹر بریڈنگ کر کے یا ریپروڈکشن کر کے اور بچے پیدا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ فرٹائل بچے پیدا ہوتے ہیں۔ تو فار ایگزامپل اسپیشی میں تمام سیم ممبرس ہوتے ہیں، تو ان کا خوراک، ان کے ضروریات، ان کا شیلٹر، ان کے عادات و اطوار، وہ تمام چیزیں ایک جیسے ہوتی ہیں۔ تو وہ ایک دوسرے سے کمپیٹ کرتے ہیں، ایک کمپٹیشن میں ہوتے ہیں ان کی ضروریات کے لیے۔ ہر ایک خوراک حاصل کرنا چاہتا ہے، ہر ایک شیلٹر حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو اسپیشی ہمارے پاس ایکولوجیکل آرگنائزیشن میں سب سے پہلا لیول ہے۔ دوسرا لیول ہمارے پاس ہے پاپولیشن۔ پاپولیشن کو ہم سمپلی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ a group of individual belonging to the same species living in the same area at the same time and sharing the same resources۔ یہ پاپولیشن کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ جب ہمارے پاس ایک اسپیشی ایک خاص ایریا میں رہتی ہو، ان کے ضروریات خاص ہوتی مطلب سیم ہوتی ہیں، وہ سیم ریسورسز کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں، یا ان کے ریسورسز بھی سیم ہے، وہ شیئر کرتے ہیں، ان کے ضروریات بھی ایک جیسے ہیں، اور وہ ایک ہی جگہ پر رہتے ہیں، تو یہ پاپولیشن کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ ہیومن پاپولیشن، ایک خاص ایریا کا پاپولیشن کا ہم ہیومن پاپولیشن آپ اسلام آباد، اسی طریقے سے اسی علاقوں میں اسپیرو یعنی چڑیوں کا الگ پاپولیشن ہوگا، اسی علاقوں میں اسنیک کا الگ پاپولیشن ہوگا، اسی علاقوں میں فیرٹ کا الگ پاپولیشن ہوگا، اسی علاقوں میں شیپ بفیلو کا الگ پاپولیشن ہوگا۔ تو ایک انوائرمنٹ میں جب ایک اسپیشی رہتی ہیں، گروپ آف انڈیویجول رہتی ہے گروپ فارم میں، ایک اسپیشی کے ممبرز ایک ہی جگہ پر وہ سیم ضروریات اور سیم ریسورسز شیئر کرتے ہیں، تو وہ پاپولیشن کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پاپولیشن آف اسٹوڈنٹ ان اے اسکول، پاپولیشن آف فراگ ان اے پونڈز، پاپولیشن آف فائنس ٹری ان اے فارسٹ، اور کچھ ایگزامپل میں نے اس کے علاوہ اور بھی دی۔ تو دوسرا ہمارے پاس آتا ہے پاپولیشن۔ تیسرا ہمارے آتا ہے اس میں کمیونٹی۔ کمیونٹی کیا چیز ہے؟ جب ڈفرینٹ پاپولیشن ایک ہی ایریا میں رہتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، تو وہ کمیونٹی کہلاتا ہے۔
مثال کے طور پر تمام فش، ٹرٹل، پلانٹس، الجی اور بیکٹیریا ایک ہی فونڈ کی کمیونٹی ہے، مطلب وہ ڈفرینٹ پاپولیشن ہیں اور ایک ہی جگہ میں رہتے ہیں، تو یہ ان کی ایک کمیونٹی بن جاتی ہے۔ تو اسپیشی گروپ میں رہتے ہیں، پاپولیشن بناتے ہیں، پاپولیشن ڈفرینٹ پاپولیشن گروپ میں رہتے ہیں، کمیونٹی بناتے ہیں۔ اب ایکو سسٹم کی طرف آتے ہیں، یہ ہمارے پاس فورتھ لیول ہے، از دا بیسک اسٹرکچرل اینڈ فنکشنل یونٹ آف ایکالوجی۔ یہ سب سے بنیادی فنکشنل اور اسٹرکچرل یونٹ ہے، اور اس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں a natural area where living organism and their environments interact and exchange material between them. The interaction is a result lead to functional stability of ecosystem. تو ایکو سسٹم ہم سمپلی اسی طریقے سے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ ایک نیچرل ایریا جہاں پر آرگینزم جو ہے یعنی پلانٹ اور اینیمل اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، اور انوائرمنٹ کے ساتھ یہ ایکسچینج آف مٹیریل بھی ہوتا ہے، یعنی انوائرمنٹ سے مٹیریل ان لیونگ آرگینزم میں آتے ہیں، اور یہ لیونگ آرگینزم دوبارہ مٹیریل کو ایڈ کرتے ہیں انوائرمنٹ کے ساتھ، یہ کہلاتا ہے ایکو سسٹم۔ دا ففتھ ایکولوجیکل لیول از بایوسفیئر۔ تو جس طرح بایو کا مطلب ہوتا ہے لائف اور اسفیئر ہمارے پاس ایک پارٹیکولر ایریا یا ایک لیول ہے، تو یہ بایوسفیئر کا مطلب ہے کہ ہر ایک وہ جگہ جہاں زندگی پاسبل ہو، جہاں لائف ایگزسٹ ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ سب سے بڑا لیول ہے، اور یہ بایوسفیئر تقریباً 20 کلومیٹر تھک ہے، اور یہ ایٹماسفیئر یعنی ایئر سے لے کے لیتھوسفیئر یعنی ارتھ تک، اور پھر ہائیڈروسفیئر یعنی واٹر تک ہے۔ تو بیٹا زندگی جہاں پر ممکن ہو، جہاں پر ایگزسٹ ہوتی ہیں، مثال کے طور پر زیر زمین، یا اس کے علاوہ پانی ہے، پانی میں لائف ممکن ہے، اس میں لائف موجود ہے، تو یہ بایوسفیئر کا حصہ ہے۔ پھر زمین کا سرفیس یہ بایوسفیئر کا حصہ ہے، اور ہوا میں جہاں تک مائکروبز رہتے ہیں، برڈز وہاں پر جاتے ہیں، تو یہ بھی بایوسفیئر کا حصہ ہے۔ تو تقریباً 20 کلومیٹر یہ تک جو ہمارے پاس ایک سرکلر یا سرکلز ایریا ہے، یہ بایوسفیئر کہلاتا ہے، اور یہ سب سے براڈ لیول ہے۔ اس سلائیڈ میں ایک سمرائز فارم ہے کہ اسپیشی، پھر پاپولیشن، پھر کمیونٹی، پھر ایکو سسٹم، اینڈ دی لاسٹ ون از بایوسفیئر، جو ہم نے ابھی پڑھا۔ ایکو سسٹم کے جس طرح ہم نے پہلے بات کی کہ دو حصے ہوتے ہیں، دو اس کے میجر کمپوننٹ ہوتے ہیں، ایک کہلاتا ہے اے بایوٹک اور دوسرا کہلاتا ہے بایوٹک۔ تو اے بایوٹک میں تمام وہ چیزیں آتے ہیں جو زندہ نہیں ہیں، یعنی جو جس طرح سوائل ہے، ٹمپریچر ہے، واٹر ہے، سن لائٹ، تو ماحول یا ایکو سسٹم کا وہ چیزیں جو لیونگ نہیں ہیں تو وہ اے بایوٹک ہوتے ہیں، اور بایوٹک چیزیں وہ ہوتی ہیں جس طرح پلانٹ ہے، اینیمل ہے اور مائکروبس ہے۔ تو یہ 3 بایوٹک ہوتے ہیں، اس کے علاوہ یہ باقی چیزیں سسٹم کا ایکو سسٹم کا اے بایوٹک ہے۔ اے بایوٹک میں سب سے پہلا سن لائٹ ہے، تو یہ سن لائٹ گروتھ کے لیے یا انرجی کے لیے ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے فوٹوسینتھسس ہوتے ہیں، فوڈ پروڈکشن ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی سن کی کوالٹی، لائٹ آف کوالٹی اور کوانٹٹی کی وجہ سے اینیمل کا ڈسٹریبیوشن ہوتا ہے۔ مطلب جہاں پر سن زیادہ ہو وہاں پر ایسے اینیمل ہے جو زیادہ سن میں رہنا پسند کرتے ہیں، کچھ اینیمل ایسے ہیں جو کولڈ ریجن میں رہتے ہیں، جو سرد علاقے یا کولڈ ریجنز ہوتے ہیں وہاں پر رہنا پسند کرتے ہیں۔ تو اس لائٹ کی وجہ سے اینیمل کا ڈسٹریبیوشن ہوتا ہے۔ دوسرا چیز ہمارے پاس سسٹم کا اے بایوٹک کمپوننٹ واٹر ہے، جو تقریباً لائف کا جو ہے ایک وائٹل حصہ ہے لائف کے لیے، اور اس کے علاوہ کوریا کا تقریباً 70% جو ہے وہ واٹر کورڈ ہے، اور یہ ایک یونیورسل سالوینٹ کے طور پر کام کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے باڈی میں ری ایکشنز ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے
سوائل میں منرل ایبزارب ہوتے ہیں جو پلانٹ لیتے ہیں اور فوٹوسنتھسس کا عمل ہوتا ہے. تو جہاں پر پانی نہیں ہوتا وہاں پر ڈیفینیٹلی لائف کم ہوگا. جس طرح ڈیزرٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر پلانٹ بھی کم ہوتے ہیں اور اینیمل کے بھی کچھ فیو اسپیشی پائے جاتے ہیں. تو دوسرا ہمارے پاس واٹر ہے. تیسرا ہمارے پاس ہمارے اس ایکو سسٹم کا اے بایوٹک کمپوننٹ ٹمپریچر ہے. تو ٹمپریچر کا بھی ایک اپنا رول ہوتا ہے ڈسٹریبیوشن آف پلانٹ اینیمل میں. اس کی وجہ سے ایک علاقے میں پلانٹ کا زیادہ ہونا کم ہونا اس کی وجہ سے ہوتا ہے. اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے گروتھ کے اوپر. اور اس کے علاوہ جو ٹمپریچر نارملی لائف کے لیے زیادہ سوٹیبل ہے تو وہ 10 to 45 ڈگریز کی ہیں. مطلب پلانٹ اور اینیمل کچھ زیادہ پہ سروائیو کرتے ہیں اور کچھ کم پہ سروائیو کرتے ہیں. سیلز جو ہوتے ہیں یہ سیلز میں ریپچر ایف واٹر اینڈ دم فریز ایٹ ٹمپریچر بلو 0 ڈگری سی. یہ ریپچر سیلز ریپچر بھی ہو سکتے ہیں جب اس میں واٹر سے برف بن جاتے ہیں کیونکہ وہ پھر زیادہ ایریا کو کور کرے گا. انزائمز اور پروٹین ڈی نیچر ہو جاتے ہیں اگر ٹمپریچر 45 سے ابو ہو جاتا ہے. تو مین دیٹ کہ ایک امپورٹنٹ اے بایوٹک فیکٹر ہے جو لائف کو افیکٹ کر سکتا ہے. تیسرا ہمارے پاس ایٹماسفیئر اینڈ وائنڈ ہے. ایٹماسفیئر ایک گیسیس ریزروائر ہے جس میں مختلف گیسز موجود ہیں اور یہ ہمارے ارتھ کے ارد گرد موجود ہے. ایٹماسفیئر جس میں 78% نائٹروجن ہے، 21% آکسیجن ہے، 0.04% اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہے. اس کے علاوہ نائٹروجن فارم a significant part of protein, chlorophyll, nucleic acid, vitamins in living things. پھر نائٹروجن کا اتنا بڑا رول ہے. کچھ بیکٹیریا اور الجی جو ہوتے ہیں وہ سائل میں موجود ہوتی ہے، وہ نائٹروجن کو پیکس کرتی ہیں جو پلانٹ کے لیے نیوٹرینٹ پرووائڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو گیس ہے یہ فوٹوسینتھسس میں پلانٹ استعمال کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو آکسیجن گیس ہیں یہ ڈیفینیٹلی آرگینزم ریسپریشن کے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی انکلوڈنگ اس ہیومن بینگز بھی. تو یہ تمام ہمارا ایٹماسفیئر ہے، اس پہ امپورٹنٹ گیسز موجود ہے اور اس کے بغیر لائف ممکن نہیں ہے. یہ ہمارے ایکو سسٹم کے اے بایوٹک کمپوننٹ ہیں. اس کے بعد وائنڈ آتا ہے. تو دا ایٹماسفیئر ان موشن از کالڈ وائنڈ. جب یہ ایٹماسفیئر یعنی گیشیس کا ریزروائر جب موشن میں ہوتا ہے پھر ہم اس کو وائنڈ کہلاتا ہے. تو وائنڈ یعنی آندھی جو ہم کہلاتے ہیں جب یہ اسٹرانگ ہوتی ہے، پاورفل ہوتی ہیں تو وہ پلانٹس کے لیوس کو، اس کے شوٹس کو، اس کے برڈس کو ڈیمیج کرتے ہیں. اس کے علاوہ سوائل ایروجن ہوتا ہے، ٹریز کو افروٹ کرتا ہے، برانچز کو بریک اپ کرتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ فولینیشن کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے تاکہ پلانٹ میں سیڈ اور فروٹ فارمیشن ہو سکے. اور ففتھ ون ہمارے پاس سوائل ہے. سوائل کیا چیز ہے؟ زمین کا سب سے جو اپر سرفیس ہوتا ہے، اپر کرسٹ ہوتا ہے ارتھ کا، یہ سوائل کہلاتا ہے. اور پلانٹ اس میں اینکرڈ ہوتے ہیں، یہاں سے یہ نیوٹرینٹ حاصل کرتے ہیں، منرلس حاصل کرتے ہیں، واٹر حاصل کرتے ہیں. اس کا سٹرکچر اور کیمیکل میک اپ جو ہوتا ہے سوائل کا یہ مختلف ایریا میں مختلف ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے پلانٹ کا گروتھ یا اس کا فروٹ پروڈکشن، سیڈ پروڈکشن، فلاور پروڈکشن افیکٹ ہوتا ہے. جتنا سوائل فرٹائل ہوگا اس میں نیوٹرینٹ زیادہ ہوں گے، وہاں پر اتنے پلانٹ ہیلتھی ہوں گے. فار ایگزامپل لٹل گراس اوپن ڈومیننٹ ایریا ود ڈرائی سوائل. جب زمین خشک ہوتی ہیں وہاں پر جو چھوٹے گراس ہوتے ہیں وہ ڈومیننٹ ہوتے ہیں کیونکہ ان کے روٹ جو ہوتے ہیں وہ کم موئسچر کو بھی آبٹین کرتے ہیں سوائل سے. اور جو ایکویٹک انوائرمنٹ ہوتا ہے وہاں پر چونکہ پلانٹ پانی زیادہ ہوتی ہے تو وہاں پر صرف الجی گرو کرتی ہے یا واٹر لیلی جو ہم کہلاتے ہیں وہ گرو کرتے ہیں. تو ان کے کچھ اپنے ایڈاپٹیشن ہیں جو ہم نے چیپٹر نمبر 1 میں ڈیٹیل کے ساتھ پڑھی تھی. 6 ہمارے پاس ایکو سسٹم کا اے بایوٹک جو کمپوننٹ ہوتا ہے وہ گریوٹی ہے. تو گریوٹی ایک ایکسٹرنل فورس ہیں جو مسلسل زمین سے جو ہے وہ اپلائی کیا جاتا ہے لیونگ یا نان لیونگ آرگینزم کے اوپر.
تو جس طرح ہمیں معلوم ہے کہ گریوٹی یا گریویٹیشنل یہ ایک فورس ہے ارتھ کا، یہ ہمارے ایکو سسٹم کا حصہ ہے، اس کی وجہ سے زمین کے روٹس وہ ڈاؤن ورڈ گروتھ کرتے ہیں۔ تو پھر جب وہ ڈاؤن ورڈ گروتھ کرتی ہے تو وہ نیوٹرینٹ کو اس کے ساتھ اس کی ایکسیس کرتی ہیں، یا پلانٹ کو اسٹرانگ رکھتے ہیں۔ وہ بڑے بڑے ٹریز جو ہوتے ہیں وہ کڑی فارم میں یا اسٹینڈ پوزیشن میں اسی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ کچھ اینیملز ایسے ہیں جو انہوں نے ایڈاپٹیشن کی ہیں گریوٹی کے ساتھ، جس طرح کے پرندے ہوتے ہیں، تو ان کے سٹارٹ میں ان کے اوپر جو گریویٹیشنل فورس ہوتا تھا کہ وہ زیادہ دیر تک نہیں اڑ سکتے، پھر وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے ونگز کی، اور ان کے بونز جو ہے وہ ہولو بون یا لائٹ بون کہلاتے ہیں۔ مطلب پرندوں کے جو بون ہوتے ہیں، جو فلائنگ برڈس ہیں، جو پرندے اڑتے ہیں، کچھ پرندے ایسے ہوتے ہیں جو اڑتے نہیں، جس طرح ہن ہے، آسٹرچ ہیں وغیرہ، تو جو فلائنگ برڈس ہے اس کے ان برڈس کا جو بونز ہوتے ہیں وہ ہولو یعنی اندر خالی ہوتے ہیں، تاکہ وہ گریویٹیشنل فورس اس پر زیادہ نہ ہو یا گریوٹی اس پر زیادہ افیکٹ نہ کرے۔ تو یہ ہمارے پاس 6 ایسے جو کمپوننٹ تھے اے بایوٹک ہمارے ایکو سسٹم کا۔ ہوم اسائنمنٹ بیٹ آپ لوگوں کے لیے ہیں کہ رائٹ اینڈ میمورائز اینی 3 اے بایوٹک کمپوننٹ۔ آپ کو جو 6 ہم نے پڑھے اس میں آپ کو 3 رائٹ کرے اور میمورائز کرے۔ انشاءاللہ آج کے لیے یہ کافی ہوگا، اور انشاءاللہ کمنگ کلاس میں پھر بایوٹک کمپوننٹ آف ایکو سسٹم ڈسکس کریں گے۔